بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو میں ہوں بلال حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسلامک لائف یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے آسمان سے اتارا گیا کھانا یعنی من و سلویٰ کا۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ دوستو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم ممالک کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت ہی طاقتور جنگجو اور ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر ممالک سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے پاس پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زوراور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے تو ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والی سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی اسی میدان پر پھیلی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تم کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر من جسے تم اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائیں کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے درختوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن اس خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔
جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن برے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سر گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے پران، رگویدا اینڈ اتھرویدا میں بھی بادروں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا تھا۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر بنجر میدان میں چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے معزز دوستو، بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے پہلے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے، جس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔